ہوتے ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے اگر رسول پاک کی سنت اپنا چلن ہوتا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ میرے اللہ نے ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور ایک عرصے کے بعد آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ میں کہنے کی، اور آپ سب کو اور ساتھ میں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیان بہت سنتے ہیں، جتنا بیان سننے کا چلن آج کے زمانے میں ہو گیا، شاید ہی ہم نے اب سے 15 سال 20 سال پہلے اتنے بیان کبھی سنے ہوں دیکھے ہوں۔ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل نے لوگوں کے ساتھ میں جڑنا اتنا آسان کر دیا۔ ہر آدمی بیان سنتا ہے، موبائلوں میں بیان سنتا ہے، یوٹیوب پر بیان سنتا ہے، فلاں مولانا کا بیان، فلاں مولانا کا بیان، فلاں کا بیان، مگر زندگی میں ہمارے عمل نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کانوں کو عیاشی کا اڈا بنا دیا۔ عیاشی کہوں گا، ہم نے اپنے کانوں کو عیاشی کا اڈا بنا دیا۔ ہم کبھی بیان اس نیت سے نہیں سنتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب نہیں آتا، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی، کہ ہماری نیت صرف سننے کی ہوتی ہے، عمل کرنے کی کچھ نہیں ہوتی۔ ارے فلاں مولانا نے زبردست بیان کیا، فلاں امام صاحب نے زبردست بیان کیا، فلاں امام صاحب نے زبردست بیان کیا۔ زبردست بیان تب ہوگا جب ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، اور انقلاب کب آئے گا؟ جب ہم بیان کو موبائل پر سنو، لائیو سنو، مسجدوں میں سنو، مدرسوں میں سنو، خانقاہوں میں سنو، جہاں بھی سنو اس نیت سے سنو کہ جو بھی کچھ کہنا سننا ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ مگر ہماری زندگی میں عمل نہیں۔ دیکھو، جس چیز کا چلن زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کا چلن زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی وقت نکل جاتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں، پھر بھی الحمدللہ دلی سائیڈ میں یا ہم میں دیوبند کی سائیڈ میں دیکھتا ہوں، آج کیا ہوتا ہے کہ نکاح کا مسجد میں پروگرام ہے، فلاں حال کا نکاح ہونے والا ہے، مولانا کو لا کے بٹھا دیا کہ مولانا تو فری کا مسئلہ ہے، مولانا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلواؤ کچھ بھی کرو، بٹھا دیا مولانا بیان کرو، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ، اور دلہے کا پتہ ہی نہیں کہ کب آئے گا۔ جب دلہا آئے گا تو میں نے بیان ختم کر دو مولانا، دلہا آ کے بس نکاح پڑھا دو۔ ارے بھائی، جتنے عمر والے بٹھا رکھے ہیں، جتنے بڑی عمر والے، وہ تو سب تجربے کار ہیں۔ اگر تم حقوق کی باتیں کرتے ہو، نکاح کے حقوق کی باتیں کرتے ہو، مولانا سے حقوق کی باتیں کرواتے ہو، کس کو سنوانا ہے؟ جو سننے والا آنے والا ہے، جس کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان مکمل کرنے والا ہے، وہی حاضر نہیں ہے تو بیان کیسا؟ قرآن خالی کہنے کا بیان، بھائی مولوی فری کا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کے دلوں سے بیانوں کی وقت بالکل نکل گئی، بالکل نکل گئی۔ اگر نکاحوں کی مجلس ہوتی ہے، قرآن خوانی کی مجلس ہوتی ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر 100 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 آدمی 8 آدمی بمشکل ڈھنگ سے بیان سنتے ہیں، ورنہ تو 90% حال میں جلدی ختم کرو۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہر جگہ بیان مت رکھا کرو، کم سنو عمل کرو، کم سنو عمل کرو۔ تو اتنا ہر چیز میں چلن بیان کر دو، کہیں جمع ہوا بیان کر دو۔ بھائی کیا ہے؟ بیان کو کوئی مذاق بنایا ہے، سنتوں کو کوئی مذاق بنایا ہے، حدیث رسول کا کیا مذاق بنایا ہے، قرآن کا کیا مذاق بنایا؟ کوئی نہیں سنتا بھائی، کوئی نہیں سنتا۔ تو بھائی اگر جمعے کے دن آپ لوگ مسجد میں آتے ہو، اگر اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو آنے سے پہلے 5 روپے 10 روپے صدقہ
کہتا ہوں ممبر پر کھڑے ہو کے، اللہ نے اگر زندگی کے اندر انقلاب نہ لائے تو میرا گروان پکڑ لینا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ کو منانے کا طریقہ سیکھو۔ وہ طریقہ کب آئے گا؟ وہ طریقہ آئے گا علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ آپ پھر یہ کہیں گے مولانا تو بار بار علماء کی صحبت یاد رکھنا، اصل میں ہم اسلام کی تاریخ سے ناشنا ہیں۔ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر 700 سال 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین کے اندر ہے، آج اس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، آج اس کے اندر کوئی نمازیں نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام کو ختم کر دیا گیا۔ اور جب ہسٹورین نے سارے اسپین، سارے اندلس کا دورہ کیا کہ لوگوں کے اندر سے اسلام کیوں ختم ہو گیا، کیوں ایمان ختم ہو گیا، کیوں غیر مسلمانوں کے اوپر قابض ہو گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا گیا، مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا گیا۔ قرآن نہیں ہٹائے، قرآن مسجدوں سے ختم نہیں کیے، احادیث کی کتابیں مسجدوں سے ختم نہ کی، کیا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر کیا کر دیا؟ علماء کی نفرت پیدا کر دی گئی۔ کس کی؟ علماء کی نفرت پیدا کر دی گئی، حفاظ کی نفرتیں پیدا کر دی گئی۔ اور جب یہ قوم علماء سے ہٹتی ہے، دور ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ظالم بادشاہ مسلط فرما دیتا ہے۔ اور آج ساری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر آپ دیکھ لو، سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے مولانا کو، علماء کو۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سب کو مقدر فرما دے، علماء آئیں گے بھائی، بہت سے علماء اکثر آتے ہیں، چندے کے لیے آتے ہیں، اس میں حافظ ہوتے ہیں، اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں مولوی ہوتے ہیں، کوئی بخاری پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی تفسیر کی کتابیں پڑھانے والا ہوتا ہے۔ جب آپ حضرات کے پاس جاتے ہیں تو آپ حضرات اگر نہیں جانتے اور انہوں نے کسی چیز کو کہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دھتکار دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دھتکار دیتے ہیں، آرام سے منع نہیں فرماتے، آرام سے منع نہیں کرتے، دھتکارتے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ کام بند کر دو، یہ کام بند کر دو۔ اور اکثر نام تو میں نہیں لے سکتا، مگر وہ لوگ مسجد میں ابھی موجود ہیں، دکاندار ہیں، ناخدا محلے میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ خود ایک عالم میرے پاس آئے، 500 روپے کی اس شخص کی رسید تھی۔ کتنے کی؟ 5 لاکھ 5 ہزار 50 ہزار کی نہیں، کتنے کی؟ 500 روپے کی۔ خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، کتنے دن گھمایا؟ 2 دن اس 500 روپے کے لیے گھمایا، 2 دن اس 500 روپے کے لیے گھمایا۔ اور اگر اس مسجد کے اندر علماء موجود ہیں، مدارس والے موجود ہیں، میں کان کھول کر کہتا ہوں، خدا کے واسطے مدرسوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دین کے قلعے ہیں، مدارس کیا ہیں؟ دین کے قلعے ہیں، مدارس اللہ کے دین ہیں، اللہ کے دین کو چلانے والے ہیں۔ اور ان علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، جو آدمی آپ کو بار بار چکر کٹائے، خدا کے واسطے اس کے در پہ جانا بند کر دو، اس کے در پہ جانا بند کر دو۔ 500 روپے کی ایک رسید کے اوپر صبح کو آنا، شام کو آنا، عصر کے بعد آنا، ابھی بھیڑ ہے عشاء کے بعد آنا۔ اللہ کے بندو، گرمی کا موسم کیسا ہے؟ آپ لوگ ظہر کے اندر کرافٹ مارکیٹ سے رمضان کے اندر یہاں تک پیدل نہیں آ سکتے، آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ جب بدن سے پسینہ نکلتا ہے، روزہ لگ گیا، یہ لگ گیا، اور علماء کی ہم ایسی ناقدری کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کچھ مگر غلط ہوتے ہیں، علماء کے جواب میں غلط بھی ہوتے ہیں، مگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عالم دھوکے باز ہو سکتا ہے، کیا حافظ دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عالم زندگی میں دھوکے باز نہیں ہو سکتا، عالم دھوکے باز نہیں ہو سکتا، حافظ دھوکے باز نہیں ہو سکتا، مفتی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ مفتی کے لباس میں، عالم کے لباس میں، حفاظ کے لباس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ان کا چہرہ بنا کے ویسے کپڑے پہن کے دھوکے باز ہو سکتے ہیں،
مگر جو صحیح عالم ہوگا، صحیح مفتی ہوگا، صحیح حافظ ہوگا، وہ کبھی زندگی میں دھوکے باز نہیں ہو سکتے۔ یارو جن لوگوں کا تمہیں پتا ہے اللہ کے واسطے دین متعین کر لیا کرو کہ اس دن ہمیں دینا ہے، بار بار روزے کی حالت میں چکر نہ کٹایا کرو۔ وہ عالم ہے، وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، وہ ہماری نسلوں کو قرآن سکھانے والے لوگ ہیں، وہ ہماری نسلوں کو سنت رسول اللہ سکھانے والے لوگ ہیں، وہ علم حدیث کا علم دینے والے لوگ ہیں۔ یارو مسلمانوں کا سب سے بڑا بربادی کا سبب آج ہے، وہ سب سے بڑی بربادی کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آہستہ 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 دین سے دور کر دیا گیا۔ اور دین سے کب دور ہوئے؟ جب ہمارے دلوں کے اندر علماء کی نفرت پیدا ہو گئی، مدارس والوں کی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو سب سے بڑی وجہ آج دیکھو تم نے بمبئی کے اندر کرناٹک کے اندر اور کیرل کے اندر سب سے بڑا فتنہ ابھرا ہے شکیل بن حنیف۔ کس کا؟ شکیل بن حنیف۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو ایک دن زندگی میں جس نے قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، علی باتا نہ پڑھا ہو، مگر علماء کی صحبت اگر اسے اختیار ہوگی، خدا کی قسم اس کا دین مضبوطی کے ساتھ میں اسی طرح جمع رہے گا۔ اور جو لوگ موبائلوں کو یوز کرتے ہیں، گوگل پر سرچ کرتے ہیں، دین کو موبائل پر استعمال کرتے ہیں، ان کا دین نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ مرتد ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مرتد ہو رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی تو اپنے گھر سے مسئلے بنا کے لاتا ہے، انہیں پتا کیا ہے، گوگل پر مارو، جو مسئلہ چاہیے وہ گوگل پر پڑا ہے۔ تو یارو یاد رکھنا، زندگی میں گوگل سے پڑھ کر اگر علم حاصل کرو گے تو واللہ اللہ نہ کرے کہ ہماری نسل مرتد نہ ہو جائے۔ شکیل بن حنیف کے ساتھ میں کون لوگ لگ رہے ہیں؟ شکیل بن حنیف مرتد کے ساتھ میں کون لوگ لگ رہے ہیں؟ وہی لوگ لگ رہے ہیں جنہوں نے دین کو نہ تو جانا ہے، نہ دین کو سیکھا ہے، نہ علماء کی صحبت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کا دین کسوٹی کی طرح مضبوط رہتا ہے۔ وہ زندگی میں کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اور آج ہمارا دین کیا ہو گیا؟ ہمارا موبائل ہو گیا۔ ہمارا دین ہمارا موبائل ہو گیا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام کی موبائل پر تقریریں آتی ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، کوئی لندن میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلے مسائل بتاتے ہیں۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر اسلامی حکومت ہے تو وہاں کے مسائل وہاں کے الگ ہیں، بنگلہ دیش کے اندر اسلامی حکومت ہے وہاں کے مسائل الگ ہیں، سعودی کے اندر اسلامی حکومت ہے وہاں کے مسائل الگ ہیں۔ وہ کسی دوسرے ائمہ کو تقلید کرتے ہیں۔ تو یار ہر جگہ کے ہر حساب سے مسائل چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی ہم ایسے کنٹری کے اندر رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں کے مسائل وہاں کے مسئلے الگ ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے مفتی صاحب کی وہ بیان سنا تھا یوٹیوب پہ، اور مولانا آپ مسئلہ تو یہ بتا رہے، مولانا مسئلہ یہ بتایا۔ ارے بھائی یوٹیوب پہ بیٹھ کے بیان کرنے والے، یوٹیوب پر بیٹھ کے مسئلے بیان کرنے والے وہ اپنی کنٹری کے حساب سے بتا رہے ہیں۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں، ہمارے مسئلے الگ ہیں۔ تو یارو خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کرے کہ جو موبائل پہ سنا وہی مسئلے کو فالو کیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ جس عالم سے بھی تم جڑتے ہو، جس مولانا سے تم جڑتے ہو، اس سے اس مسئلے کی تصدیق کر لو کہ میں نے یوٹیوب پر یہ مسئلہ سنا ہے، مولانا یہ کیا صحیح ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر نہیں، موبائل ہمارا یاد رکھنا، دجالی سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے آج کے زمانے کے اندر۔ یہ دجال کی سب سے پہلی نشانی ہے، یہ دجالی فتنہ ہے۔ یارو خود بھی دور رہو، اپنی نسلوں کو بھی اس سے دور رکھو۔ خود علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہاری نسل بھی تمہیں دیکھ کے علماء کی صحبت میں بیٹھے گی تو دین مضبوط ہوگا۔ تیسری چیز، رمضان سے متعلق مجھے کوئی بیان نہیں کرنا، رمضان سے متعلق مجھے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی۔ ہمارے بادشاہ بھائی بیٹھے ہیں، جب مارکیٹ کے اندر کوئی کام ہوتا ہے میونسپلٹی کا، اس کا ماشاءاللہ بڑے چڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو میں خاص طور سے بادشاہ بھائی کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا، رمضان سے پہلے جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں
پورے ناخدا محلے کے اندر دکان کھولنے کا دکان بند کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم رمضان المبارک کے اندر اپنے عمال کے اوپر کام کو آدھا کر دو. مگر ہمارے محلے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صبح کو 10 بجے غیر ٹائم میں دکان کھلتی ہے 11 بجے 11:30 بجے 11:45 بجے. رمضان میں دکان کھلے گی 10 بجے, رات میں بند ہوگی 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے. کیا یہ عمال نہیں ہے؟ ہمارے ورکر نہیں ہے؟ مسجد میں کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہوں اگر وہ روزے چھوڑتے ہیں اور آپ کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں, اکثر میں کہتا ہوں دکان پہ کام کرنے والے اگر 15 لڑکے ہیں 15 میں سے 10 روزے نہیں رکھتے ہیں. اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب آپ لوگ کھڑے ہوں گے روز قیامت, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے ان کے دین کے بارے میں سوال کرے گا کہ تیرے یہاں یہ کام کرتا تھا, تو نے اس کو دین صحیح کیوں نہیں پہنچایا. آج ہم ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم آئیں گے 3 بجے 4 بجے, ہمارے بچے آئیں گے ظہر کے بعد, اور دوسرے کے بچے. بھائی ہماری دکانوں پہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی اولاد ہوگی, ان کی بھی تو ماں باپ ہوں گے نہیں ہوں گے, یا بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے, ان کے بھی ماں باپ ہوں گے. کیا صلہ رحمی رکھو, صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے. اور دوسری چیز یہ عرض کرنی تھی, سب دکان والا سے کوئی بات سمجھ خاص نہیں ہے. رمضان کے اندر 4 جمعے آتے ہیں. کتنے جمعے آتے ہیں؟ 4 جمعے آتے ہیں. ہم 3 دن کی جماعت میں جائیں گے, 40 دن کی جماعت میں جائیں گے, بیان ہوگا, علماء کو بلائیں گے اور بیٹھ کے منبروں میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے محلے کا ماحول, ہماری مسجد کا ماحول مدینہ جیسا بنا دے. میں قسم کھاتا ہوں ساری زندگی دعا بیٹھ کے مانگو, ساری زندگی دعا بیٹھ کے مانگو, اللہ کی قسم کبھی ہمارے محلے کا ماحول, ہماری مسجد کا ماحول مدینے جیسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوگا؟ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. ارے کم سے کم اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک جیسے مہینے کے لیے سارے سال جنت کو سجاتے ہیں, سارے سال جنت میں کام چلتا ہے, جنت کو سجاتے ہیں. کس کے لیے؟ رمضان کے احترام کے لیے. کیا ہم رمضان کے اندر 4 جمعے آتے ہیں, جمعے کے بعد دکانیں نہیں کھول سکتے؟ رمضان کے اندر جمعے کے بعد دکانیں نہیں کھول سکتے؟ کم سے کم 4 جمعے تو یہ کام کر لو. سب سے میری گزارش ہے, سب جتنے حضرات یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, کسی کو برا لگا ہو تو بھائی جو کمی ہے وہ میں بیان کرتا رہوں گا, ساری زندگی بیان کرتا رہوں گا. کسی کو برا لگے یا اچھا لگے تو بھائی رمضان سے آنے سے پہلے یہ تیاری رکھو, اور علماء کی ناقدری نہ کرنا. اور علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, جو شخص آپ کو 2 چکر 3 چکر کٹائے, اللہ کے واسطے اس کے در پہ مت جانا. مدرسوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ چلائے گا. اللہ کے ادارے ہیں, اللہ کے دین کے قلعے ہیں, اللہ خود جانے, اللہ کی امانت ہے, اللہ چلائے گا. آپ اس کے پاس چلے گئے, اس نے آپ کو چکر کٹاتا رہا, اللہ کے واسطے اپنی ناقدری نہ کرو, اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو برباد نہ کرو, اللہ کے واسطے کہتا ہوں. تو یارو وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ آنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں بلایا. اللہ ہمارے یہاں سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہم قیامت تک کے آنے والی ہم سب کی جو نسلیں ہیں اللہ اپنے گھر سے ہمیں جوڑ کر رکھے. یارو قرآن کریم کی ایک سورت, لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت, آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت محمدی لے کر دنیا میں آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا اور لوگ جو ایمان کے اندر داخل ہونے لگے,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، آپ نے جب شادی کی، شادی کے بعد آپ کی جتنی بھی اولادیں ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ کی 4 بیٹی ہوئی، 4 بیٹی کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ قاسم۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قاسم تھا، مگر بچپن کے حالت میں ہی انتقال کر گئے۔ تو یارو عاص بن عوائل جو کفار مکہ کا سردار تھا، اس نے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نسل نہیں چلے گی، جب نسل نہیں چلے گی تو دین بھی نہیں چلے گا۔ تو یارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نگینہ اولاد تو تھی نہیں، جو دی تھی اللہ نے وہ لے لی، مگر جب یہ اعلان کرتا رہا مکہ کی گلیوں کے اندر، کفار کی مجلسوں کے اندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب پھیلنے والا نہیں ہے، ان کی اولاد ایک ہوئی تھی اللہ نے واپس لے لی، تو یارو اب دین کیسے پھیلے گا، اب ان کی نسلیں کیسے چلیں گی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ قرآن کریم کی سورت نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرمندہ نہ ہو، آپ اپنے دل کی اظہاری نہ کریں، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور مفسرین حضرات نے کوثر کا مطلب یہاں یہ لکھا ہے، ایک تو کوثر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی، خیر، وہ بھلائی جس کو اب سے پہلے عطا نہ کی گئی ہو، وہ خیر جس کو اب سے پہلے عطا نہ کی گئی ہو، وہ آپ کے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب یارو کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو یکجا کر لیا جائے اور اس کے اندر مٹھاس کتنا پیدا ہو سکتا ہے، وہ مٹھاس بھی نہر کوثر کے ایک قطرے کے برابر اس کے اندر میٹھا نہیں ہو سکتا، ایک قطرے کے برابر اللہ نے اتنا میٹھا پانی بنایا ہے۔ اور وہ کسے نصیب ہوگا؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، آپ کی سنتوں کو ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کے کلام کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزوں اس کو نصیب فرمائیں گے، اللہ ہم سب کے مقدر فرما دے۔ اب لوگوں نے احادیث کے اندر کیا سنا ہے؟ حوض کوثر کا نام سنا ہے، سنا ہے؟ حوض کوثر، حوض کوثر، حوض کوثر سنا نہیں سنا ہے؟ اب جنت کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے نہر کوثر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن روز قیامت سب بندوں کو قبروں سے زندہ کریں گے اور سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گرمی سخت ہوگی، پسینے سے شرابور ہوں گے، پیاس کا عالم بس اللہ ہی اللہ جانتا ہے۔ تو یارو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آخرت کے دن روز قیامت جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں حوض کوثر بنائی ہے، وہاں حوض کوثر بنائی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تم نے دیکھا ہوگا جب ہم دیواروں پہ اوپر چھت پہ پتنالے بنا دیتے ہیں، اس سے پانی نیچے گرتا نہیں گرتا بارش کا، ویسے دو پتنالے ہوں گے جو نہر کوثر سے جنت سے اس حوض کوثر میں گریں گے، اس کو بھر دیں گے پانی سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حوض کوثر پہ پیالے اتنے ہوں گے گویا کہ جتنے اللہ نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیالے ہوں گے، اور سب نفسی کا عالم ہوگا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے حوض کوثر پر لے کر جائیں گے، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نوش فرمائیں گے، اور جب وہ بندہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا کل روز قیامت تو اس کی گرمی، اس کی پیاس اللہ سب ختم فرما دیں گے۔ اب وہ کس کو نصیب ہوگا؟ اب سنو، ایک دین کیا ہے؟ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، ایک دین وہ ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھا ہے، جس دین کے اوپر ہمارے باپ، اجداد، دادا، نانی، نانا چلتے رہے۔ ایک دین وہ ہے جس کو آپ اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ بارہا لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، جیسے شب برات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، کیا عمل نہیں کیا، تو لوگوں کو جب میں روکتا ہوں، غلط کاموں سے کہتا ہوں، نہیں امام صاحب اپنے بڑے کرتے آ رہے تھے، اپنے بڑے ارے بھائی اللہ کے بندے، اگر بڑے کرتے آ رہے تھے اور بڑوں نے آج تک غلط کیا ہے، تو کیوں غلط کر رہا ہے؟ ہمارا دین ہمارے ماں باپ نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے آبا و اجداد نہیں ہے، ہمارا دین ہے کلام اللہ، ہمارا دین ہے سنت رسول اللہ۔ اگر ہمارے آبا و اجداد سنت رسول اللہ پر چلے، وہ دین ہمیں سکھایا تو وہ بھی صحیح ہے، اور اس دین سے ہٹ کے جو ہم نے اپنے دین کے اندر خرافات کو پیدا کر لیا، بدعات کو پیدا کر لیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عمل نہیں تھا، وہ عمل ثواب کی نیت سے کر لیا، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ تو یارو، جو آدمی اپنے آبا و اجداد کے دین پر عمل کرے گا، حوض کوثر پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم رکھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر، فرشتے ہاتھ پکڑ کر ان کو پیچھے کر دیں گے، فرشتے ہاتھ پکڑ کر ان کو پیچھے کر دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ امتی ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کیا، جو چیز آپ نے نہیں بتائی وہ چیز انہوں نے دین کے اندر پیدا کی، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین سے مرتد ہو گئے، یہ وہ کمبخت، وہ نحس، وہ منحوس لوگ ہیں۔ تو یارو ڈرو اس وقت سے، اور دعا کرا کرو اللہ سے کہ اللہ جو دین آپ نے نبی علیہ السلام کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ وہ دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ نے غلط کیا ہے تو آپ صحیح کرو، تاکہ دنیا سے آپ کے جو آبا و اجداد چلے گئے، آپ صحیح عمل کریں گے، صحیح بات پر عمل کریں گے، یارو سنت رسول اللہ پر عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کے والدین کو جائے گا، آپ کے آبا و اجداد کو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو انہوں نے غلط کام کیا، آپ بھی اسی روش کے اوپر چل رہے، اسی راستے کے اوپر چل، وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو، وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ یارو ان کے بعد انہوں نے کوئی غلط طریقہ بتایا، اس کے اوپر آپ نے عمل کیا تو وہ بھی جہنم میں ہے اور آپ بھی جہنمی بنیں گے۔ اور آج دنیا میں دیوبندی، فلاں بریلوی، فلاں سنی، ابے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو سنت رسول اللہ لے کر آئے تھے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نعرہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اپنی جان سے بڑھ کے پیار ہے، اگر نہیں ہوگا تو ایمان والے نہیں ہیں، بڑھتے نہیں بڑھتے۔ تو بھائی جس سے محبت کا تقاضا ہوتا ہے، آدمی اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام جو طریقہ لے کر آئے، اس طریقے سے ہٹ کے محبت میں دیکھو دو راستے ہیں۔ ایک ادب احترام کیا ہے؟ اللہ والوں کا، بڑوں کا، ولیوں کا، نبیوں کا احترام کیا ہے؟ کہ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ آج آپ ہیں، آپ کے والد ہیں، جب آپ کے والد آپ کے ساتھ میں راستے میں کہیں جائیں گے، آپ اپنے والد سے آگے چلو گے، پیچھے چلو گے؟ ادب میں پیچھے چلو گے، آگے چلو گے؟ پیچھے چلیں گے نہیں چلیں گے؟ آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ
نبی علیہ السلام کی محبت میں جو طریقہ تھا، جو راستہ تھا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا تھا، مگر وہ محبت میں آگے بڑھ گئے۔ اس محبت میں آگے بڑھنے کے لیے وہ اندھے ہو گئے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے اور کیا عمل نہیں کرنا۔ اور آج کے خطیب، آج کے امام، آج کے علماء، منبروں پر بیٹھنے والے علماء، منبروں پر بیٹھنے والے خطیب، منبروں پر بیٹھنے کرنے والے تقریر دنیا بھر کی غلاظت کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، سنی ایسا ہے، بریلوی ایسا ہے، دیوبندی ایسا ہے۔ بھائی کیا ہے یہ؟ کیا ہے یارو؟ جو آدمی امت سے کاٹے، جو آدمی محبت کی بات نہ کرتا ہو، جو آدمی امت کو جوڑ کر نہ چلتا ہو، میرے نزدیک عالم نہیں ہے، میرے نزدیک منبر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں سے بھی محبت کرتے تھے، یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ تھے، یہ کون تھے؟ ان کو 10 منافقوں کا نام بتایا کہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ راز رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ یہ 10 منافق کے نام تھے یارو۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتوں نے قسمیں دے دے کر پوچھا کہ اپنے صحابیوں سے پوچھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ نام بتا دو، منافق کون تھے؟ کون تھے؟ میرا نبی تو منافقوں کے نام بھی چھپا کر چلا گیا، میرا نبی منافقوں کے نام بھی چھپا کے چلا گیا۔ اور آج ہم منبروں پر بیٹھ کر ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایمان کے ٹھیکیدار ہو گئے، ایمان کے ٹھیکیدار ہو گئے، منبروں پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں کہ وہ منافق ہے، وہ بریلوی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے، وہ تبلیغی کافر ہے، اہل حدیث کافر ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یاد رکھو، جو تمہیں قرآن کی باتیں نہ بتاتا ہو، جو تمہیں سنت رسول اللہ کی باتیں نہ بتاتا ہو، جو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ بتاتا ہو، فالتو کی باتیں کرتا ہو، بالکل ایسے خطیب کی، ایسے عالم کی تقریر بالکل نہ سنو، بالکل نہ سنو۔ ایسے لوگوں نے امت کے اندر فرقہ واریت پیدا فرما دی، محبت کو ختم فرما دیا۔ میرا نبی تو غیر سے محبت کرنے والا آیا تھا، میرا نبی تو غیر سے محبت کرنے والا آیا تھا، غیر سے محبت کرتا تھا، یہودیوں سے محبت کرتا تھا، انسان کے ناطے کفار سے محبت کرتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، آج ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا کے قسم منبر پر بیٹھ کے بول رہا ہوں، وجہ صرف ہمارے علماء ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کے بارے میں تقریر کر کے امت کے اندر نفرت پیدا کر دی۔ اور جو آدمی، جو عالم، جو خطیب، جو امام منبر پر بیٹھ کر غلط باتیں کرتا ہو، نفرتیں پھیلاتا ہو، یارو اس کی بات بالکل نہ سنو، بالکل نہ سنو۔ عمل کرنا ہے، آپ سنی ہیں آپ عمل کرو، آپ دیوبندی ہیں اپنے مسلک پر عمل کرو، آپ تبلیغی ہیں اپنے مسلک پر عمل کرو، آپ اہل حدیث ہیں اپنے مسلک پر عمل کرو۔ پڑھا تو سب نے لا الہ الا اللہ ہے نہیں ہے؟ سب کا قرآن ایک ہے نہیں ہے؟ سب کا نبی ایک ہے یا نہیں ہے؟ سب کا اللہ ایک ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر سلام دعا کیوں نہیں؟ سلام دعا کیوں نہیں؟ کیوں ہم نے ایک دوسرے سلام دعا ختم کر دی؟ کیوں نفرتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں؟ تو یارو پہلے اپنی نفرتوں کو ختم کرو۔ اس دل کے اندر جو نفرتوں تم نے پیدا کی ہیں، سب سے سلام دعا رکھو، سنی ہو، بریلوی ہو، تبلیغی ہو، سب سے سلام دعا رکھو۔ جسے جو کرنا ہے کرو، مگر اپنے اندر محبت پیدا کرو، اپنے اندر محبت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ یارو غیروں کی سب سے بڑی سازش، یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کر کے اس امت کے اندر اختلاف ڈال دو۔ یہ لوگ اپنے اختلاف کے اندر چکر میں پڑ کے اپنے دین کو بھول جائیں گے۔ اور آج وہی ہوا ہے، کوئی بھی مولوی بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر دیتا ہے، اس کی باتوں کو ہم سچ مان لیتے ہیں، اس کی باتوں کو ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے۔ جو آدمی محبت کی باتیں نہ کرتا ہو، جو امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے اماموں سے، ایسے خطیبوں سے، ایسے علماء سے دور رہو، ایسے علماء سے دور رہو، ایسے علماء سے جڑو جو تمہیں سنت رسول اللہ کی باتیں بتاتا ہو، جو تمہیں اپنے نبی کی سیرت بتاتا ہو، جو تمہیں صحابہ کی زندگی کی باتیں کرتا ہو، جو تمہارے سامنے قرآن کریم کے اندر بتاتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ ویسے علماء سے جڑو، ویسے علماء کی تقریریں سنو، تو یارو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ورنہ یاد رکھنا،
یہی ہوگا، کیا ہوگا؟ فرقہ واریت بڑھے گی، اختلاف بڑھے گا، اتحاد کبھی زندگی میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ میں کسی مسلک کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، جو جس مسلک کا ہے اپنے مسلک پر عمل کرو، جو جس مسلک کا ہے اپنے مسلکوں میں عمل کرو، مگر یارو ہم سب ایک امتی ہیں، ہم سب ایک امت کے امتی ہیں، ہم سب ایک محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں۔ تو یارو سلام دعا اپنی زندگی سے ختم نہ کرو، سلام دعا زندگی میں رکھو، جب ملو تو سلام کرو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو؟ کہاں نہیں کہا؟ سلام کو عام کرنا بھی تبلیغ ہے، سلام کو عام کرنا بھی تبلیغ ہے۔ ہم نے سلام کرنے چھوڑ دیا، ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہی ہو گیا کہ ہمارا دین کون ہو گیا؟ جو مسجدوں میں امام بیٹھتے ہیں انہوں نے جو بتا دیا وہ ہمارا دین ہو گیا؟ نہیں، دین آپ کا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب سے 1450 سال پہلے لے کر آئے ہیں، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ اور کوئی عالم صحیح دین بتاتا ہو اس کو فالو کرو، اور جو دین کی باتیں نہ کرتا ہو، امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہو، ایسے عالم کی باتیں، ایسے امام کی باتیں بالکل نہ سنو۔ اور یارو انٹرنیٹ ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، لوگ علماء کی تقریریں سنتے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمل کر لیا، انہوں نے جو باتیں بتائی کر لیا۔ ان پہ بھی اگر آپ کو تقریریں سننی ہیں تو صحیح علماء کی تقریریں سنو۔ اب آج اتنے پروفیسر پیدا ہو گئے، اتنے ڈاکٹر پیدا ہو گئے کہ یوٹیوب پہ انبار لگے گا، فلاں ڈاکٹر، فلاں پروفیسر، فلاں ڈاکٹر، فلاں پروفیسر۔ یارو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں کے اندر سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ علماء ہے۔ کون علماء؟ جو صحیح علماء ہے، جو صحیح معنوں میں آپ تک دین کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نور علماء کے علم کے اندر پیدا رکھا ہے وہ کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر کے اندر نہیں ہے۔ اپنا رہبر بناؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھو تو صحیح دین جانو گے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر نہیں آئے ہیں، کس چیز سے ہمیں روکا ہے، کس چیز کو ہمیں بتایا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص اپنے اندر یہ صفات کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور اللہ آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ بہت چھوٹا سا نسخہ ہے، کوئی بڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آدمی اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں جم جائے۔ اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پائی ایمان والوں نے، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ فلاح سے مراد وہ کامیابی جس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب فرما دے اور آخرت میں جنت الفردوس اللہ تعالی فرما دے، وہ کامیابی۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، جو کامیاب ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو زندہ کیا ہوگا۔ اور نماز والوں میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ نمازوں میں بھی، نماز پڑھنے والے لوگوں میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اندر نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ خشوع کا مطلب بھی آپ کو بتایا، خضوع کا مطلب بھی آپ کو بتایا۔ آگے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو غلط باتوں سے اعراض کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ جو بری باتوں سے روکیں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ جو بری مجلسوں سے روکیں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ جو بری صحبتوں سے روکیں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ عزیزان گرامی، جو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو زندہ کیا، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیا،
خشوع اور خضوع کیسا پیدا ہوگا؟ اللہ نے اس کے بعد آیت بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جب تک تمہاری زندگی میں لغو باتوں سے رکنا، بری صحبتوں سے رکنا، بری مجلسوں سے رکنا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک تمہاری زندگی کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ یارو، خشوع اور خضوع کا نمازوں میں پیدا ہونا الگ بات ہے اور نماز میں دل لگنا الگ بات ہے۔ نماز میں دل لگنا الگ بات ہے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ہی لکھا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، نماز پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری زندگی نماز پڑھ کے مزہ نہ آئے۔ جو نماز پڑھ کر مزہ آ جائے تو آدمی جب دوبارہ نماز پڑھے گا اپنے مزے کے لیے نماز پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھے گا۔ نماز ہمیں پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، نماز ہمیں پڑھنی ہے اللہ کے لیے، اپنے مزے کے لیے نہیں۔ یہ بہت اونچے لیول کا تقویٰ ہے۔ تو یارو، اگر ہم اب غلط باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ بیکار کی باتیں جن سے نہ تو دنیاوی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جن سے نہ تو آخرت کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے، وہ باتیں۔ دوسری وہ باتیں جن سے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ زبان کے گناہ ہیں۔ یارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، صحابہ یاد رکھو پوری دین کا خلاصہ 90% دین، 90% دین زبان کے اندر ہے، 90% دین زبان کے اندر ہے۔ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا، جس نے اپنی زبان پر قابو پایا، اس نے گویا کہ زندگی میں تقویٰ اختیار کر لیا۔ آج ہم حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ہر چیز ہیں، مگر ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جب ہم مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ یارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ کو گرا دے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ایک مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ اور آج ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی ہوتا ہے، اس کی اتارنا، اس کی عزت کو اتارنا۔ آج تو عزتوں کو اتارنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا ہے، انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ بس ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا۔ یارو، مسلمانوں کی عزت کرو، مسلمانوں کی عزت کرو، مسلمان بھائی کی عزت کرو۔ مسلمان بھائی کی عزت تو بہت دور کی بات ہے، اپنے سگے بھائی کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے سگے بھائیوں کے اندر اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو ان عیبوں کو اپنے دوستوں کے اندر، مجلسوں کے اندر عیاں کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا۔ اگر آپ اپنے بھائی کا ایک عیب چھپائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو دنیا میں، اللہ آخرت میں آپ کے عیب چھپائے گا۔ اور آج کسی آدمی سے گناہ ہو جائے، آج میں کسی آدمی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لوں، جب میں کبھی مجلس میں بیٹھوں گا اس شخص کا ذکر ہوگا جس نے گناہ کیا ہے، تو ایک دم اس کی کوئی تعریف بیان کرے گا تو میں فوراً بولوں گا، ارے بہت دیکھے ہیں اس کو، بہت دیکھا ہے، میں نے ایک دن دیکھا فلاں کے سامنے پھر رہا تھا، میں نے زنا کرتا ہوا دیکھا، میں نے یہ کرتا ہوا دیکھا، میں نے یہ کرتا ہوا دیکھا۔ یاد رکھو، جس مسلمان نے کوئی گناہ کیا، زنا ہی کیوں نہ کیا ہو، شراب ہی کیوں نہ پی ہو، جھوٹ ہی کیوں نہ بولا ہو، جوا ہی کیوں نہ کھیلا ہو، اور اس نے اس گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی،
گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی اور پھر آپ نے اس کے گناہ کو کہیں باہر بیان کیا، تو اللہ جب تک تمہیں موت نہیں دے گا جب تک وہ گناہ تمہاری زندگی میں زندہ رہے گا۔ تو یارو اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو تب بھی رک جاؤ، کہیں اس نے اللہ سے توبہ نہ کر لی ہو، اللہ سے توبہ نہ کر لی ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب تک آپ زندہ رہیں گے، اللہ جب تک تمہیں موت نہیں دے گا جب تک وہ گناہ تمہاری زندگی کے اندر زندہ نہ ہو جائے۔ آج ہر مسلمان 95% مسلمان اس کام کے اندر مبتلا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شخص کی اچھائی بیان کرتا ہے اور کسی کے سامنے کرتا ہے اور اس کو وہ جانتا تھا کہ ہاں اس نے گناہ کیا، تو سب سے پہلے اس کی بات کو روکو، اس کے گناہ کو عیاں کرے گا، اس کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ یاد رکھنا، اللہ تمہیں جو کسی مسلمان کو ذلیل اور خوار بیٹھ کے کرے گا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اللہ آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ تو یہ معنی ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات بھی رکھی ہے، اللہ نے نفسانی خواہشات بھی رکھی ہے۔ آدمی ایک اشکال کر سکتا ہے، جب اللہ کو یہ ساری چیزیں کرانی تھی تو اللہ نے نفسانی خواہشات کیوں رکھی؟ آج آپ کسی چیز تکلیف کے اندر مبتلا ہوں یا تکلیف میں بھی نہ ہو، آپ کے ساتھوں کو احسان کا معاملہ کر دیں، یا آپ کی کہیں آدمی اچھائی بیان کر دے، تعریف بیان کرتا ملے، اور آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ وہ آدمی میری تعریف بیان کرتا پھرتا ہے، تو آپ اس کے لیے قربانی دیں گے نہیں دیں گے؟ اندر سے دل، ایک فطرت ہے انسانی، دل چاہے گا۔ تو اللہ نے دل کے اندر نفسانی خواہشات ہی اس لیے رکھی کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو توڑ کر اللہ کی رضا کے لیے برے کاموں سے روکے گا، نفسانی خواہشات کو روکے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کو منور فرمائے کہ اپنے نور سے۔ اللہ نے خواہشات ہی اس وجہ سے رکھی کہ خواہشات کو توڑ کر بندہ میری طرف آئے، قربانی دے کر میری طرف آئے، تاکہ میں اس کی زندگی، اس کی اخروی زندگی، اس کی دنیاوی زندگی کو منور کر دوں۔ یہ والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب ہے۔ اور آج اکثر و بیشتر نماز کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے اسلام کی۔ روزہ کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے۔ آج ہم محلے میں نکل جائیں، کہیں بلڈنگ کا فاؤنڈیشن بننا ہو، یا بلڈنگ کا فاؤنڈیشن بننے کے بعد کسی نے اسی طرح چھوڑ دیا ہو، تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ اور آج کوئی آدمی آپ کے محلے کے اندر بہت اعلیٰ قسم کی بلڈنگ بنا کے کھڑے کر دے، 10 مالے کی، 15 مالے کی، 20 مالے کی، تو آپ آتے جاتے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ تو یارو، نماز جو ہے وہ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، روزے جو ہے وہ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، حج جو ہے وہ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے اوپر جو مالے چڑھائیں گے وہ اخلاق ہیں۔ اس بلڈنگ کا نام بنے گا اخلاق۔ جب آپ کے اعلیٰ کردار ہوں گے، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اور دنیا میں ہر آدمی، ایک فطرت ہے، ہر آدمی دنیا میں خوبصورت ہونا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ عورت تو چاہتی ہے، مگر مرد بھی چاہتے ہیں، نوجوان بھی چاہتے ہیں، بچے بھی چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، اور آدمی ہر شکل کرتا ہے۔ اچھا خوبصورت بننے کے لیے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھے ٹوپی لگاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گھڑیاں پہنتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پرفیوم یوز کرتا ہے، اس لیے کہ خوبصورت بننے کے لیے۔ آج کپڑے میلے ہو جائیں خوبصورتی خراب ہے، آج آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں خوبصورتی خراب ہے، آپ چہرہ نہ بناؤ ایک ہفتے تک آپ کی خوبصورتی خراب ہے۔ میں آپ کو وہ نسخہ بتاتا ہوں جو موت بھی آپ کی خوبصورتی کو مات نہیں دے سکتی ہے۔ اگر موت بھی آ جائے گی تب بھی اللہ آپ کو تمہیں خوبصورت بنا کے رکھے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا نسخہ ہے اخلاق۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم تہجد گزار ہیں، آج ہم نفلی بھی روزہ رکھتے ہیں،
ہر سال حج کرتے ہیں، ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ اپنی ذات تک محدود ہے۔ وہ کس کے لیے؟ وہ ہماری اپنی ذات تک محدود ہے۔ اگر کہیں باہر جائیں گے اور ہماری انسان کی، مسلمان کی خوبصورتی کیا ہے؟ مسلمان کی خوبصورتی ہے اعلیٰ کردار، مسلمان کی خوبصورتی ہے اعلیٰ اخلاق، اور آج مسلمان اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کا سب سے نیچے ہے، سب سے نیچے ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ اگر ہم نے کبھی جمعے کے بیان میں سن لیا، کسی عالم کی تقریر کو سن لیا، مہینے دو مہینے میں تھوڑا بہت ہم نے نبی کی زندگی کو جان لیا۔ کاش کہ ہماری زندگی کے اندر، مطالعے کے اندر نبی کی زندگی ہوتی، نبی کی سیرت ہوتی، نبی کے اخلاق ہوتے، تو واللہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اخلاق، تمہارے کردار کو اعلیٰ نہ بناتا۔ سب سے بڑی پستی کا سبب مسلمانوں کو کیا ہے کہ مسلمان اخلاق میں ایک دم پستہ ہے۔ تو یارو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ دیکھو تم نمازی تھے، تم حاجی صاحب تھے، تم تہجد گزار تھے، سب تھے، اخلاق آپ کے اچھے نہیں تھے، کردار آپ کا اچھا نہیں تھا، آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد لوگوں کے منہ پہ آدمی لوگ کہہ دیں گے آدمی ٹھیک تھا، مگر دل کے اندر کیا ہوگا؟ ارے بڑا بدتمیز آدمی تھا، بس اس کے اندر یہ چیز تھی۔ تو آپ کی نمازوں کی وجہ سے، آپ کے حج کے وجہ سے، آپ کو نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نہیں یاد کرے گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو اچھا کہے گا، وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ معاملات کی وجہ سے یاد کرے گا۔ اور جس آدمی نے مرنے کے بعد 40 لوگوں نے دل سے یہ کہہ دیا یہ آدمی بڑا اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تصدیق کرنے میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چھوٹا سا نسخہ ہے۔ یہ بھی کہا کہ نماز والا جنت میں جائے گا، یہ بھی کہا روزہ رکھنا، یہ جو ساری عبادتیں ہیں یہ سب ہمارے ذات تک محدود ہیں۔ باہر کیا پھیلے گا؟ اخلاق پھیلیں گے۔ اور پوری دنیا کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے نماز روزوں سے نہیں پھیلا۔ نماز روزے تو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کو کون دیکھتا ہے؟ جب ہم کسی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن بنائیں گے تو وہ زمین کے نیچے آئے گا، فاؤنڈیشن آئے گا نہیں آئے گا؟ فاؤنڈیشن کو کوئی دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھتا ہے، بلڈنگ کو دیکھتا ہے۔ بلڈنگ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معاملات، اعلیٰ کردار۔ تو یارو اگر ہمارے اعلیٰ اخلاق ہوں گے، آپ کی شکل دیکھ کے، آپ کے معاملات دیکھ کے، آپ کی باتوں، آپ کے ساتھ میں بات کر کے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ایمان کو قبول کریں گے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں گئے ہیں مسلمان، ساری دنیا میں جہاں اسلام کو پھیلایا ہے وہ معاملات اور اخلاق سے پھیلے، معاملات اور اخلاق سے پھیلے۔ آج مسلمان نمازی بھی ہے، نمازی روزہ دار بھی ہے، مگر مسلمان اعلیٰ اخلاق والا نہیں ہے، اعلیٰ کردار والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ بھی جنتی ہیں جنہوں نے نمازوں کو زندہ کیا، اور ان لوگوں میں بھی وہ لوگ جنتی ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، خشوع خضوع والوں میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جب تک زندگی میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک زندگی میں کیا نہیں آ سکتا بھائی؟ بیکاری باتوں سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، دھوکے بازی سے رکنا، لوگوں کو ستانا، یہ جب تک زندگی میں رہے گا خشوع اور خضوع زندہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہماری نمازیں ایسی نمازیں نہیں رہی کہ ہم اللہ سے مانگ لیں، اللہ کو منا لیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان ہم نے لوگوں، اللہ کی مخلوق کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ تو یارو جو اعلیٰ اخلاق ہیں، معاملات ہیں، کردار ہیں، یہ لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے، اخلاق کو دیکھیں گے۔ یہ خوبصورتی ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، یہ خوبصورتی ایسی ہے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اگر آپ مر گئے اور سالوں آپ کا ذکر ہوتا رہا کہ تو لوگ یہ کہیں گے آدمی بڑا اچھا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آدمی بڑا اچھا تھا، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آج پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، سب ان کی زندگی کے اندر تھا، مگر اخلاق اچھے نہیں تھے۔ اپنی گفتاری کے اندر نرمی پیدا کرو، جلاد مت بنو، نرمی پیدا کرو، حسن اخلاق پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح مسکرا کر بات کرو، نبی والے اخلاق سیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو بھی منور فرمائیں گے، اللہ
آخرت کی زندگی کو منور فرمائیں گے، اللہ دنیا کی زندگی کو منور فرمائیں گے۔ وہ جو اللہ والذین هم عن اللغو معرضون کے بعد اللہ کون سے آیت بیان فرما رہے ہیں؟ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جنتی ہوں گے، وہ لوگ جنتی ہوں گے جو لوگ زکات کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ مفسرین حضرات نے یہ معنی تو لیا ہی لیا ہے، مگر زیادہ معنی یہاں یہ لیا ہے کہ دوسرا معنی اور سب سے بہتر معنی یہ وہ ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں جن کی زندگی کے اندر اعلیٰ اخلاق ہوں گے، جن کی زندگی کے اندر اعلیٰ کردار ہوں گے۔ یارو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معاملات، اعلیٰ اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تاجر بیٹھے ہیں، سب کمانے والے بیٹھے ہیں، سچا تاجر، سچا تاجر، یہ نہیں کہا کہ سچا نمازی، یہ نہیں کہا سچے روزے دار، یہ نہیں کہا سچا حاجی، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ سچا سوداگر، سچ بول کر بیچنے والا، دھوکے بازی سے رکنے والا۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سچے سوداگر کو نبیوں کے، صدیقین کے، صالحین کے صفوں میں کھڑا کرے گا۔ صرف سچا سوداگر، اعلیٰ اخلاق والا سوداگر، اعلیٰ معاملات والا سوداگر، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والا، یہ نہیں کہا روزے رکھنے والا، کیا؟ سچا سوداگر۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمیں اپنے کاروبار کے اندر سچ کو زندہ کرنا ہے، دھوکے سے رکنا ہے، تو یارو اللہ تبارک و تعالی آخرت بھی بنا دے گا، اللہ دنیا بھی بنا دے گا۔ اور جو ہمارے جو کم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کے اندر برکتیں ختم ہو گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ، جھوٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے دین کا خلاصہ زبان پکڑ کر فرمایا، یہ کیا ہے؟ زبان، زبان، زبان۔ مسلمان زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، مسلمان جب بولے تو سچ بولے، مسلمان جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز رکھیں۔ تو 90% دین جو ہے آدمی کی زبان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی اور سچائی کے ساتھ میں سودا کرنے کی اور سچائی کے ساتھ میں تجارت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلیں جتنی ہیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں اللہ کی ذات سے مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، اور مایوسی والے باتیں ہمیں کرنی ہی نہیں ہے مجلس کے اندر۔ اکثر دیکھتا ہوں مسلمانوں کو، یار ایسا حالات ہیں، یار ایسا حالات ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کا ایمان مضبوط کیا تو قربانی بھی اللہ ایسی لے رہا ہے۔ اگر وہ شہید ہونا ہے تو دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ تو یارو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو، ایمان کو کیا بنایا ہے؟ مضبوط بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے وہ اس سے لڑ رہے ہیں، یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ جتنے بیٹھ کے مجلسوں کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے سچ ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ بتا دے، میں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے خاص 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہو اور اللہ سے دعا مانگی ہو، ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھو، اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ ان کو نصرت اور فتح عطا فرمائے، اللہ ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ تو یارو یہ مدد ہے ان کی، یہ مدد نہیں ہے، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کا دل توڑنا ہے۔ ہم دوسرے مسلمانوں کے بیچ ساتھ میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ میں بس منبر پر کھڑے ہو کے اگر قسم کھا لوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کی طاقت، اللہ کی ذات فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ میں نہ ہوتی، اسرائیل ایک دن کے اندر تباہ کر دیتا، ایک دن کے اندر تباہ کر دیتا۔ مسلمانوں کو کوئی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی
بھی نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کا ساتھ ہے تو یارو یہاں تک دن کھینچے ہیں. دو جب جس کے ساتھ میں اللہ ہو جا وہ کامیاب ہے. دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. اگر اللہ ہے اور دنیا ہے تو واہ واہ ہے. اگر دنیا ہے اور اللہ نہ ہے وہ دنیا بھی بیکار ہے, وہ مال بھی بیکار ہے. اور اللہ ناراض ہے, اولاد ہے, مال ہے, کاروبار ہے, سب کچھ ہے, وہ مال ہر چیز بیکار ہے. اور یارو وہاں کے مسلمانوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین کربلا, کیا سرزمین کربلا کے اندر جب 2 سال کے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا کس نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور ایک تیر آیا اور گلے کے پار ہو گیا. 2 سال کا بیٹا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 2 سال کے بیٹوں کو ایسے اٹھایا اور اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. یزید کو اللہ نے ساری دنیا کا بادشاہ بنایا, ساری دنیا کی دولت اس کو عطا فرمائی, مگر کامیابی دولت آنے میں نہیں ہے, کامیابی ہے اللہ کی رضا کے اندر. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان شہید ہو گیا, سارا خاندان شہید ہو گیا, مگر رب کون ہے؟ راضی ہے. رب راضی ہے. وہاں کے مسلمان اپنی اولاد کو 1 سال کے بچے کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اگر تو نے میرے بچے کو لے لیا, میرے گھروں کو لے لیا, میرے مال کو لے لیا, میرے رب اگر تو ان چیزوں کو لینے کے بعد راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو وہ ایمان ہے. اللہ ہمارا بھی ایسا ایمان بنا دے, اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا بنا دے. مسلمانوں جب ایمان ایسا بنے گا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو یارو ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں نمازوں کا نہیں پتا ہمیں نمازیں کیسے پڑھنی ہیں, ہمیں مسجد میں آنے کا طریقوں کا نہیں پتا, ہمیں مسجد کے اندر اگر نفلیں پڑھنے کے تو کیسے پڑھنی ہے. بس جس بے ترتیب کے ساتھ میں آتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں. یارو جو میں نے قرآن پاک کی آیت شروع میں تلاوت کی کیا, قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون, کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ کامیابی کیسی؟ افلح بیان کرنے والے مفسرین حضرات, وہ کامیابی جو آدمی دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے. مگر اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ خالی ایمان والے کامیاب نہیں ہوئے, جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, نبی کو مانا ہے, اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا. الذین هم فی صلاتهم, وہ لوگ ایمان والوں میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا. اور اللہ تبارک و تعالی آگے یہ فرماتے ہیں نماز قائم کرنے والے بھی کامیاب نہیں ہیں. مسلمانوں کان کھول کر سن لو, ایمان والے بھی کامیاب نہیں. ایمان والوں میں کون لوگ کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم, جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا, ان کے وقت پر نمازوں کو ادا کی. اب آگے اللہ یہ کہتا ہے خاشعون, نماز پڑھنے والوں میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا, جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا. اب چند باتیں سنو. اکثر ظہر کے اندر میں دیکھتا ہوں, میں اکثر سننے کے اوپر پڑھ کر آتا ہوں. میں ظہر میں دیکھتا ہوں یہاں سے صفحہ خالی, یہاں سے صفحہ خالی, یہاں سے صفحہ خالی, یہاں ایک نے نیت یہاں باندھی, ایک نے نیت یہاں باندھی, ایک نے نیت یہاں باندھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے مسجد میں آنے کا؟ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اور اکثر کیا دیکھتا ہوں, جب دیکھتے ہیں کہ 4 منٹ رہ گئی شروع, پھر کیا نماز کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے وہ اتنی فاسٹ پڑھیں گے, اتنی فاسٹ پڑھیں گے جن کی دنیا لوٹ گئی. اور نماز سے پہلے جب دیکھتے ہیں کہ نماز کھڑی ہونے میں وقت کم ہے, 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ مشکل سے, پھر اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھیں گے کہ دنیا میں پہلا ولی یہی پیدا ہوا ہے. ارے یارو مسجد میں آنے کا طریقہ جانو. 3 منٹ 4 منٹ رہ گئی تمہیں پڑھنے, یہ دیکھو کہ 4 منٹ کے اندر اپنی سنت ہو جائیں گی. ایک طرف کونے میں پڑھو, باہر برآمدے میں جگہ ہے وہاں پڑھو,
نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے، کہیں بھی بیچ میں بھی نیت اکثر دیکھتا ہوں پہلی صف خالی پڑی، دوسری صف خالی پڑی، وہاں بیچ میں. اور نماز کے بعد تو حالات یہ ہوتے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں جن کی 1 رکعت 2 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکلنے کے بعد تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے شروع کی جو 3 صف 4 صف ہیں ان لوگوں کی تکبیر و اولا کے ساتھ میں نماز ہوئی ہے، تمہاری 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں. اب جب وہ اپنی نفلیں سنتیں وطر پڑھیں گے تو تم سے پہلے فارغ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اب وہ دروازے کی بالکل بیچ میں کھڑا ہو گیا آخری صف میں اور لمبی لمبی نماز ہے، لمبی لمبی نماز. ارے بھائی 2 رکعت پڑھ، ایک طرف کونے میں جا کے پڑھ. اگر خشوع خضوع دکھانا ہے تو اپنے گھروں کے اندر پڑھو نا. اللہ نے مسجد کو فرائض کے لیے بنایا ہے. یہ تو دکانوں پہ جگہ نہیں، آفس میں جگہ نہیں. ایک حالات ایسے بن گئے کہ فرض کے بعد چلو بھائی سنتیں بھی نفل بھی مسجد میں پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو فرائض کے لیے بنایا ہے. مسجد سے زیادہ افضل اپنے گھروں کے اندر نفل اور سنت پڑھنا ہے. اب ہم یہ کوئی طریقہ نہیں یار، سیکھو ان چیزوں کو، سیکھو، یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب آگے والا جو آپ سے آگے بیٹھا ہے وہ نہ آؤ دیکھے گا نہ داؤ دیکھے گا، 1 منٹ 2 منٹ انتظار کرے گا، آپ کے سامنے سے گزر جائے گا. اب اس کو بھی گنہگار تم نے بنایا اور خود بھی تم گنہگار ہو گئے. تو خشوع اور خضوع نماز میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ دوسروں کو تکلیف دینے کے بعد ہم اپنی سنتیں پڑھیں گے تو اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. تو یارو سلیقہ سیکھو، مسلمانوں سلیقہ سیکھو. آپ جو ہو دوسرے مذاہب کو سلیقہ سکھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے اور آج ہی ہم بد سلیقہ ہو گئے، بد تہذیب ہو گئے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کالے جتنے بھی ہیں اللہ انہیں پسند نہیں فرمائے گا. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر چیز ترتیب سے ہو. کپڑوں کا ڈھنگ، اگر کپڑا پہننا ہے تو ترتیب سے ہو، داڑھی رکھنا ہے تو ترتیب سے ہو. اب بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، کوئی بال کہیں جا رہا ہے، کوئی بال کہیں جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ بڑے بال رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 3 سے 4 مرتبہ کنگھا کرتے تھے جب بڑے بال رکھتے تھے. اور آپ کے بال مبارک تیل کے اندر اتنے تر رہتے تھے کہ آپ اپنے امامہ شریف کو پہننے سے پہلے ایک کپڑا رکھتے تھے تاکہ امامہ خراب نہ ہو جائے. اتنا تیل آپ کے سر مبارک کے اوپر رہتا تھا. اور بالوں کو ڈھنگ دیکھو تو کچھ پتا نہیں. جتنے دیوانے ملیں گے، جتنے مجنون ملیں گے، سب مسلمانوں میں ملیں گے. یہ بدترتیبی کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو جانا نہیں، ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا اسلام والے ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. یارو سلیقہ سیکھو، سلیقہ سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ کا طور طریقہ پڑھو، آپ کا چہرہ مبارک پڑھو. آپ کیسے پہنتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کس وقت کھاتے تھے. ہماری کوئی ترتیب ہی نہیں ہے مسلمانوں کی. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ کی مدد زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. یاد رکھنا اللہ کے حبیب کے راستے کو چھوڑ کر چلو گے اللہ کی مدد کبھی زندگی میں نہیں آئے گی. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہماری زندگی میں صحیح اسلام ہوگا، جب ہماری زندگی میں مضبوط ایمان ہوگا تو یارو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. ان چیزوں کو سیکھو. اور بہت سے حضرات تو ایسے ہیں کہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں 70 دفعہ جمعے میں بیان کر چکا. امام کے رکوع کرنے سے پہلے، اب امام ہے، امام رکوع میں جا رہا ہے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر کوئی نمازی جاتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک تو نماز نہیں ہوگی، ایک اوپر سے بہت زبردست سخت والا گنہگار. بھائی جلدی کیا ہے تم؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جلدی کس چیز کی ہے. ہر چیز امام سے پہلے کرنی ہے، ہر چیز امام سے پہلے کرنی ہے. تو یارو یہ سلیقہ سیکھو، یہ سلیقہ سیکھو. امام کے جانے کے بعد سارے اپنے ارکان پورے کرو. امام جو رکوع میں جا رہا ہے تو پہلے امام کو جانے دو، پہلے امام کو اور بہت سے حضرات تو ایسے ہیں کہ اگر امام نے سلام پھیرنے صرف یہ کہا السلام اور تو فوراً سلام پھٹ جاتا ہے. یاد رکھو امام ہو یا مقتدی ہو یا تمہاری انفرادی نماز ہو، اگر السلام علیکم کے میم سے پہلے آپ نے سلام پھیر دیا آپ کی نماز فاسد ہو گئی. السلام پہلے جو سلام ہے، پہلے سلام کی جو میم ہے علیکم والی، السلام علیکم، اس سے پہلے اگر سلام تم نے پھیر دیا
چاہے تمہاری نماز امام کے ساتھ میں ہو، تمہاری نماز امام کے بعد ہو، تمہاری نماز انفرادی ہو، تمہاری نماز اکیلے کی ہو، گھر میں پڑھو مسجد میں پڑھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے پہلے سلام کی علیکم سے پہلے اگر تم نے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ تو یارو ان چیزوں کو خیال رکھو، ان چیزوں کا خیال رکھو گے اور جماعت کے اندر اپنی صفوں کو درست کرو۔ یاد رکھو مسلمانوں کے اندر جس دن مسلمانوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم اپنی نمازوں کی صفوں کو درست کر کے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے گا، محبت ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا۔ ہمیں سلیقے نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں پیر چوڑے کر کے کھڑے ہیں، مگر سنت کیا ہے؟ ہمارے پیروں کی انگلیاں جب بیت اللہ کی طرف ہوں۔ تم ایسے بہت سے کو دیکھا ایسے ایڈی ایسے آگے سے ایسے، ایک رخ شمال کی طرف ایک جنوب کی طرف۔ ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ ہمارا ہر اعضا بیت اللہ کی طرف ہو، ہمارا ہر اعضا خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خضوع کا مطلب یہی کہ ہمارا دل اللہ کی طرف ہو، ہمارا دل بیت اللہ کی طرف ہو۔ خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خضوع کا مطلب یہ کہ ہمارے ہر اعضا اللہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ پیر چوڑے کر کے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو، مگر پیر ہمارے سیدھے ہوں، پیر ہمارے سیدھے ہو۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے، مگر ہم کیا ہے جو اسلام کا فنڈامنٹل ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کوئی مولوی فری کا بھج جائے، کہیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ امام صاحب ہے، یہ مولوی ہے، یہ عالم ہے، تو سوالوں کی ایسی بوچھار کریں گے، ایسی بوچھار کریں گے، اور ایسے سوال جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں نمازوں کے فرائض کا نہیں معلوم، ہمیں وضو کے فرائض کا نہیں معلوم، ہمیں صحیح معنوں میں غسل کا طریقہ کیا ہے اس کا نہیں معلوم، اور ہم باتیں کیا کرتے ہیں ساتھ آسمان۔ تو یاد رکھنا جتنے زیادہ سوالات کرو گے اتنے سوال تمہیں دین سے دور کریں گے۔ پہلے اپنا فنڈامنٹل مضبوط کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی وضو کو درست کرو، اپنی غسل کو درست کرو، اور ہمیں مسجد میں کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے۔ وقت کم ہے، دیکھا 3 منٹ ہے تو کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں حاضر ہو جاؤ، جماعت میں حاضر ہو۔ 4 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے، ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، بالکل بیچ میں۔ اور ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ بعد میں آتے ہیں، بھائی جب پہلی صف میں دوسری صف میں جگہ خالی ہے آپ بیچ میں کیوں بیٹھتے ہو؟ مسجد چھوٹی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں باہر بھیڑ لگ رہی ہے اندر، اب مسجد میں اندر آؤ تو جگہ ہی جگہ خالی پڑی ہے۔ بھائی جب آؤ جگہ جہاں خالی پڑی ہے پہلے اگلی صفوں کو پر کرو، پہلے اگلی صفوں کو پر کرو۔ یارو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا اتنا سمجھا چاہتا ہوں جو میں اتنا سمجھاتا ہوں، اور یہ جو میں آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں اسے 4-5 سال پہلے بھی ان آیتوں کے بارے میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، بھائی خشوع کا کیا مطلب ہے، خضوع کا کیا، مگر نہیں ہمیں تو اپنی مرضی کا اسلام چاہیے، اپنی مرضی کی نمازیں چاہیے۔ تو یارو زندگی اگر ایسی رہی تو یاد رکھو اللہ کی مدد آنے والی نہیں۔ اگر اللہ کی مدد لانی ہے اور اللہ چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو یارو اپنی زندگی کو بس کسی کو مت دیکھو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، وہ زندگی چاہتا ہوں جس سے تم بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی راضی ہو، میرے مولا مجھے اس کے اوپر استقامت کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ میں جما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جما دے گا۔ یارو وقت ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، تقوی والا ایمان عطا فرمائے، اور نماز کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہم سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمائی اور اس کے کھڑا ہو کے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے زیادہ کروں گا نہ اسے کم کروں گا۔ صرف دو باتیں، تو جو وہ محمد چاہنے لگا قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم جو نبی نے بتایا اس سے زیادہ آگے بڑھوں گا نہ اسے پیچھے ہٹوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے صحابہ سے فرمایا اگر کسی کو صحیح میں جنتی دیکھنا ہو تو یہ جانا چھوڑے۔ نہیں سمجھ میں اصل میں ہم لوگ زندگی کے دین میں امپلیمنٹ کرتے ہی نہیں۔ ہم حاجی ضرور ہیں، مولانا ضرور ہے، مفتی ضرور ہے، امیر صاحب ضرور ہے، مگر زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا دین کو، اور دین
دین جو ہے نا سننے کا، پڑھنے کا، دیکھنے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا. کوئی ہو اب تو دین برا مت مانیے گا، منبر اور محراب والوں کی زندگی میں دین امپلیمنٹ نہیں ہے. تو رات دن چیزیں اٹھائے پھر رہے ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے رات دن جماعتوں میں پھر رہے. اگر ان کو قریب کی نظریے سے دیکھیں برا مت مانیے گا، ورنہ میں قسم کھا سکتا ہوں حال سے ہوگا ان کے گھروں میں دین امپلیمنٹ نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے دین کیا ہے. بےمان بھی جانتا ہے کہ یہ بےمان ہے، مگر کرے گا بےمانی. سب سے بڑا دل جو ہوتا ہے مفتی دل ہوتا ہے. بےمان سے پوچھو تو حرام کھا رہا، سود کھا رہا، ناجائز کھا رہا، اگر اپنے خود سے دل سے پوچھ لے جھانک کے دل کے اندر کہ تو کیا کرو، اس کا دل اس کو بنا کرے گا یا رہا ہے، مگر وہ دل کر رہا ہے. یہ دو چیزیں حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اتنی بھاری دی گئی ہے. رب کعبہ کی قسم، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی باقی چیزیں کمزور اگر پڑ گئی اور یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں آپ نے امپلیمنٹ کر لی، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جنت میں چلے جاؤ گے. لوگ وظائف پر لگے ہوئے ہیں. ابھی مجھے ممبئی سے ٹیلی فون آیا ہے کہ مفتی صاحب ابھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ فلاں کہہ رہے اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اس کا معمول چالو کر دو، اس کا معمول چالو کر دو. اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا یار یہ تمہیں کس طرح سے گمراہی کی طرف لے کے جا رہے. میں نے ایسے مولانا کو بولتا تو بھی پڑھ لو، بیٹھ کے ہم نہیں پڑھتے. یعنی جو زندگی میں عمل کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کر رہے. جو اللہ اس کے رسول نے حالات ہمیں بتائے ہیں عمل کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وظائف کی تذکیہ لوگوں کے گلے بڑھا دیے کہ وظیفوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وظیفوں سے مسئلہ حل ہوا کرتا ہے، تسبیحات سے، تعویذات سے مسئلہ حل ہوا کرتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا تاریخ، آپ سے زیادہ بڑا جاننے والا تسبیح اور اس کی حقیقت اور گہرائی کوئی نہیں ہوتا. وہ صحابہ کو کہتے تھے سب بیٹھ کے بھائی 10,000 تسبیح لے لو، سارے پڑھ لو، کام بن جائے گا. کیوں آپ کی بیماری ٹوٹی ہے؟ کیوں آپ کی دانت ٹوٹے؟ کیوں آپ کی بیڑیاں زخمی ہوئی ہیں؟ کیوں آپ نے صحابہ کو شہید کرایا؟ اگر یہ کام یوں چلا کرتا تو پھر تسبیحات پہ چلتا رہتا. لوگوں نے گمراہ کر کے ڈال دیا اور اس میں کسی آپ کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے. میں بھی ایک جگہ ایک جلسے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و توفیق سے میرا 20 سال کا فرادت کے بعد کا تجربہ ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کون زندہ ہے وہ نہیں پتا. مولانا برامت مانی میں سب کو نہیں کہہ رہی ہے ماشاءاللہ. کون زندہ ہے؟ اگر کون سے مطالبہ کیا جائے تمہاری جانیں چاہیے، اللہ کی قسم اپنی جان لے کے قوم ریڈی میں میرا بارہ کا تجربہ ہے. قوم کو کہا جائے تمہیں مال کی ضرورت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے قوم پیسے لے کے رکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں تمہیں یقین آئے گا نہیں آئے گا. میرا تو تجربہ یہ کہ 20 سال سے اس میں پر گھومتا ہوں اور رات دن دیکھتا ہوں کون سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے قوم لے کے کھڑی ہوئی ہے. مگر مولوی کا جو تقاضا ہے وہ مولوی اس اوپر کھڑا. ارے بولو میں ڈر کیوں گئے ہو؟ 12 مقدمے کو ہو جائے گا تیرا میرے کا، تم کو ڈر رہے ہو، میرے کو ہوگا نا بھائی مقدمہ. مولانا کہا تھا کہ چلا گیا. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں بھی مولویوں میں شامل ہوں. ہمیں زندگی میں دین امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی کریم علیہ السلام نے دو چیزیں اتنی بھاری فرمائی جو خود اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے امت کو دکھایا. امت کے پاس سے دونوں خالی ہو گئے. سینے خالی، کپڑے بہت شاندار نیلا پہنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے 20,000 50,000 کے چشمے، 1,00,000 کا پہن بھی ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، محلے میں حاجی صاحب، امیر صاحب، مفتی صاحب. اور اگر اس کو ٹچ کر کے دیکھا جائے کہ دیندار ہے یا نہیں، بس وہی سے کلی کھل جاتی ہے. حضور علیہ السلام کو ٹچ کر کے دیکھا، نہیں دو نے نہیں، نظریے نے ٹچ کر کے دیکھا ہے، پیر نے ٹچ کر کے دیکھا، دشمنوں نے ٹچ کر کے دیکھا. کون سی چیز ہے وہ ہمارے پاس بالکل بھی نہیں. اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ جو چیز ہماری زندگی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی ہمیں دین بھی نہیں لگتی. سستی دین میں ہے ہی نہیں. ہم تو کس کو دین سمجھتے ہیں؟ داڑھی جس کا وہ پگڑی ٹھیک ہوئی بڑا دیندار آدمی ہے. داڑھیوں میں دین نہیں ہے، پگڑیوں میں دین نہیں ہے، ان مسواکوں میں دین نہیں ہے. دین سینے میں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس پر محنت کرو. الا فی الجسد مضغہ اذا صلح صلحت الجسم كله واذا فسدت الجسم كله الا وهي القلب. لوگوں تمہارے جسم کے اندر خون جمع ہوا خون کا نطفہ، اگر وہ صحیح سلامت ہے سارے اعمال سلامت ہو جائیں گے. اگر یہ بےمان ہو چلا ہے، کپڑے چاہے جتنے شاندار پہن لے، اسٹیٹس چاہے جتنا اچھا بنا لے، تو بےمان کا بےمان بنے گا. ہم اس پر محنت نہیں کر رہے.
حضور علیہ السلام کی دو چیزوں کی بڑی وضاحت کے ساتھ تعریف اور امت کے اندر اس کی گہرائی اور اس کا جو ہے مطالعہ ہے. ایک تو ہے جرأت شجاعت. حضور اکرم علیہ السلام کو نبوت کے فوراً بعد جس چیز کو عطا کیا گیا وہ ہے بولو نبی. میری زبان سمجھ میں یعنی کہ آپ کے جو کہ کسان دیہاتی مولوی ہوں, میں تو پہلی بار بیٹھا ہوں آگے بڑے شہر میں تفسیر کرنے. کیا ہے جرأت؟ نبی کریم علیہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ظلم ہوتا رہے گا, حتیٰ کہ چھریاں چل رہی ہیں, ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا, مارا جا رہا, دشمنی میرا کا مطلب تماشا دیکھنا مزید ہو تو ویڈیو بنا لے گا. یہ ایمان کے تقاضے کے باہر ہے. ایک آدمی کنویں میں گرا جا رہا ہے, ایک آدمی آگ لگ رہی ہے, بچہ ادھر جا رہا, فرمایا نماز چھوڑ میں اس کی جان بچا. یہ تقاضا ایمان کا ہے. حق پر ڈٹا ہے. اللہ تعالی حق کا وقت میں اتباع کرتے نہیں ہیں لوگ, بلکہ مزید اس کا نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت دی گئی, سب سے پہلے جرأت عطا کی گئی. آپ اندازہ لگائیے کیا کسی مسلمان, کسی مولوی, کسی امیر صاحب, کسی حاجی صاحب زندہ باد میں ہے کوئی مسئلہ کہ وہ ایسی جرأت اس فتنوں کے دور میں آندھیاں چل رہی ہے اور تشدد کی کھڑا ہو کے حق کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے؟ رب کی قسم اس کی بیماری ہے, وہ بیماریاں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. حضور اکرم علیہ السلام کو بھیجی گئی اور آپ جو ہے چٹان پر چڑھ گئے. یہ پہلی دعوت ہے. آپ کو پتا ہے میرا حشر کیا ہوگا, آپ کو پتا ہے میرا خاندان کیسا, آپ کو پتا ہے میرا پورا مکہ پورا عرب کس شکل میں. آپ کہتے یا صباحا یا صباحا یا صباحا, لوگ جمع ہو گئے. بھائی محمد کی آوازیں بچاؤ, پوچھو کیا بات ہے. لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جب سب لوگ جمع ہوئے, اس میں ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, جرمیل ہے, ابو عتبہ ہے, شیبہ ہے, بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے. چونکہ مکہ بہت بڑا تو تھا نہیں, آواز چٹان پہ چڑھ کے لگا ہوا تو پورے محلے کی طرح سارے لوگ بیٹھ جائیں گے. کیا بات ہے محمد؟ فرمانے لگے اگر میں تمہیں اس بات کی اطلاع دوں کہ تمہارے پیچھے سے کوئی حملہ ہو تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیٹھ زبان کہا, آپ تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, صادق الامین ہیں, کبھی آپ سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا. آپ کہو کہ مان لو گے, بالکل مانیں گے. حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, کامیاب. بولو نا بھائی, کامیاب ہو جاؤ. اتنی بڑی جرأت ہے. ابھی اپنا باپ بھی ساتھ نہیں, اپنا دادا بھی ساتھ نہیں, اپنا چاچا بھی ساتھ نہیں, اپنے بھائی بھی ساتھ نہیں, خاندان بھی ساتھ نہیں, اور جرأت کتنی بڑی کر دی محمد رسول اللہ نے. ابھی آپ کمزور ہیں, تنہے تنہا ہیں, لیکن اس حق کی آواز کو لے کر حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اکیلے ہیں نا بھائی. اور پھر آپ نے سنا یہ حاصل کیا ہوا, اس اکیلے دعوت کو لے کے ایک جرأت, ایک آدمی ہے, ابھی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ نبی ہے, مگر اس کی جرأت شجاعت کو سلام, اس نے چٹان پہ پورے عرب کو للکار دیا کہ جس دین پر تم ہو وہ حرام ہے, جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ ناجائز ہے. یہاں کا ایک وحدہ لا شریک کی طرف آنا ہوگا, کامیاب اگر ہونا ہے. چاچا کھڑا تھا, سارا سب سے پہلے اسی نے تانا مارا, تب نے کہا محمد علی خان کا جمع کرنا, اور کما قال علیہ السلام فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد, کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ حضور کو یہ بات کی چوٹ لگی, چنانچہ وہ پھر حضور لمبی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تبت یدا ابی لہب وتب اس سورت کو نازل فرمایا آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے. مدد آئی اور پھر لوگوں نے بڑا آزمایا کہ اس جملے سے, اس طاقت سے, اس شجاعت اور جرأت اور بہادری سے یہ پیچھے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا. چنانچہ آپ پر پتھراؤ کیا گیا, آپ کی پنڈیاں زخمی ہو گئی, آپ کی جھوٹیاں خون سے بھر گئی, مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے. پھر آپ کو دنیا پیش کی گئی, آپ کو آپ کی قیمت لگائی گئی, تو آپ کا جملہ تاریخ میں ریکارڈ ہے. حضور نے فرمایا خود چچا کے پاس مکے کے بڑے بڑے جرنیل چودھری لوگ گئے اور کہا ابو طالب اس بھتیجے کو سمجھائیے, اگر یہ چاہتا گورنر بننا, سردار بننا, ہم بھلے اس کے تایا چاچا بڑے ہیں, ہم اس کی سر میں پگڑی رکھ دیتے ہیں, مگر چین سے رہنے دے, آپ کو باپ دادا کے دین کو چلا. اس طرح سے گماش کرنا کرے لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا خود تشریف لے گئے, گردن جھکا کے بیٹھ گئے. فرمایا چاچا کیسے آئے ہو؟ کہا بیٹے بات تو بڑی عجیب سی ہے, لیکن میں اب تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا مربی بھی ہوں اور تم میرا خون ہو, اس لیے بڑی خیر کی بات لے کے آئے ہوں کہ مکہ تمہیں ہلاک نہ کر دے, کہ ہمارے خاندان پر اٹیک نہ کر دے, اور نہیں کم سے کم تو ہمارا کون تو ضرور کرے گا. کیا ہوا چاچا؟ یہ مکے کے سردار سب لوگ آئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے گئی تو آخری الٹیمیٹم ہے, بھتیجوں کو سمجھاؤ بیٹے میں تجھے رائے دیتا ہوں کہ ایسا مانے گا,
تو حضور نے اپنے چچا کو دیکھا فرمایا اے چچا کیا تم بھی اس بات کے لیے مجھے آمادہ کر رہے ہو, مجھے زور ڈال رہے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے رک جاؤں, اس کی دعوت سے باز آ جاؤ؟ اگر تم بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو آج سے آپ بھی علیحدہ ہٹ جاؤ, میرا رب اور میں جانتا ہوں. اور حضور نے فرمایا سنو, اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے بولو نا. اندازہ لگائیے جو کس کو سپلائی ہو رہی ہے, یہ یہودیوں کو سپلائی نہیں ہو رہی, یہ عیسائیوں کو سپلائی نہیں ہو رہی, یہ تمہیں سپلائی ہو رہی ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری مسجدوں کو ڈھیر کیا جا رہا ہے, تمہارے قرآن کو چلایا جا رہا ہے, تمہاری امت کو مسئلہ کیا جا رہا ہے, تمہاری عورتوں کو جگہ سے اور تمہاری مسجدوں کو منظم کیا جا رہا ہے. کیا تم ان کے لیے دعا کے دماغ بھی کہہ سکتے؟ کہاں وہ تمہاری جرأت, کہاں وہ تمہاری شجاع جو تمہارے نبی سے تمہیں سپلائی کی گئی تھی, جو تمہیں ہمارے ہرا سے سزا لگائی گئی تھی؟ مسلمان بنتے ہو کیا کل قیامت کے دن اللہ تمہارا اور میرا گریبان چاک نہیں کرے گا؟ اکیلا تمہارا نبی اور پوری امت پورے عرب تمام ممالک کو للکارتا ہے اور اپنے چچا کو کہہ دیتا ہے شہ سورج آج ہم تیرا گھر خراب نہ ہو جائے, میرا کاروبار خراب. لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہم نے کہا یار تم یہ کیا کرو, ارے مولانا ہم جانتے ہیں ہمارے گھر ہندو ہیں, ذرا تو کیا بھی ہم ذرا کریں گے تو خام خام کی بات ہو جائے گی, وہ ہمارے پاس کاروبار ہی بند کر دیں گے. اس کا مطلب یقین یہ ہے کہ کاروبار دکان چلاتی ہے, سامان چلاتا ہے, اس کا یہ یقین نہیں ہے کہ کاروبار اللہ چلاتے ہیں. یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے, شجاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تشخص پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنی تہذیب کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی اور لانے کی ضرورت ہے. کریں گے بھائی عمل انشاءاللہ. تو پہلی چیز تو یہ تھی, میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگیوں سے جس کے جنازے نکل گئے, وہ ہے اخلاق. آپ غور کر لیجیے اگر میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں, ہر آدمی خوش رہنے کا شکار ہے, یاد رکھنا ہر آدمی. اب بمبئی میں تو زیادہ لوگ خوش رہنے کا شکار ہے. جس کو اللہ نے 2 پیسے ٹھیک دے دیے, کاروبار ٹھیک دے دیا, اس کی چال دیکھو, اس کے انداز دیکھو, اس کی بات کرنے کا گفتار کا طریقہ دیکھو, اللہ اکبر کبیرہ, وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے. مسلم کافر کو نہیں, غیر کو نہیں, اپنوں کو حقیر جانتا ہے. ہم تو مدرسے والے لوگ ہیں, ہم کو کتنا مشاہدہ کرتے ہیں, میں کسی کی برائی نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیز جو سب سے پہلی ضرورت کے بعد سکھائی گئی وہ ہے اخلاق. آج تو آدمی باہر سے کتنا بھی اچھا ہو, کتنا بھی خوبصورت ہو, لیکن آپ اسے ٹچ کر کے دیکھ لو, آپ اسے ٹچ کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا وہ کتنا ایماندار ہے اور کتنا نبوت اس کے سینے میں. اور بڑے چھوٹے کو نہیں, بڑے امیر صاحب کو, بڑے مولوی صاحب کو ٹچ کر کے دیکھ لو, جان بوجھ کے ٹچ کر کے دیکھ لو, بس اسے پتہ نہ چلے, پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بھی زندگی میں دل میں, تو ذرا اس کو ٹچ کر کے دیکھ لو. آپ اللہ کی قسم میں نے باہر ٹچ کر کے دیکھا ہے اور بالکل کوڑا کا کوڑا پایا. جس آدمی پر مجھے لگا کہ یہ بہت دیندار ہے, اس کا پتہ چلا کہ یہ تو بچوں کے ساتھ بد اخلاق ہے, تو بیوی کے ساتھ بد اخلاق ہے, اس سے تو پڑوسی تک ہے. کون سا دین لے کے جا کے اللہ وعدہ اٹھا شریف کی بات کا. لوگ اپنے بچوں کی جنازے خون میں دفن لے کے جائیں گے, لوگ اپنی نمازیں لے کے جائیں گے, تیر لگا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے اور قرات کر رہا ہے, خون بہ رہا ہے, تیر گھسا ہوا ہے, ایسی نمازیں لے کے جائیں گے. تو کیا لے کے جائے گا؟ بد اخلاقی, بدتمیزی, جھوٹ, فریب, سود, کیا لے کے جائے گا؟ اس لیے حضور علیہ السلام کو جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے نبوت کے بعد دیا گیا, اس کے قرآن میں تعریف فرمائی گئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور لوگوں سن لو, نبی آپ کے ہم نے اخلاق بلند بنائے ہیں. چنانچہ لوگوں نے ٹچ کر کے دیکھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ جملہ سچا ہے یا جھوٹا, سچ میں یہ اخلاقیاں میں نہیں ہے. بد اخلاقیاں کی لوگوں نے, بدتمیزیاں کر کے دیکھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں موجود ہے, ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا ہے 15 دن پہلے, 1 مہینے کا وقت متعین کر کے. یہ 15 دن کے بعد حضور کا گریبان پکڑ لیتا حرم میں. ابو بکر ساتھ ہے, عمر بن الخطاب ساتھ ہے, اور یہ گریبان پکڑ کر لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے اور کہا محمد تم بنو ہاشم لوگ بے ایمان ہو, بدتمیز ہو, لوگوں کا لے کے دیتے نہیں ہو. تو تاریخ گواہ ہے اتنے خراب جملے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بولے بغیر کسی بات کے. چنانچہ حضور پیچھے ہٹ گئے تو عمر بن الخطاب آگے بڑھے, تلوار سونپ لی. غصے تھے نا, بہت غصے تھے, بڑی ضرورت بھی تھی, غصے میں بھی تھے, بڑی غیرت بھی تھی. کہا ہٹنا ہو نبی اللہ, ایسے جنے کتنے آئیں گے, اس کا قصہ بات کرتا ہوں, اسے دیکھتا ہوں اس کا کیا چاہیے, کتنے بھائی مانے بنواتی, اس کو بتا دو, پیچھے ہٹو. حضور نے فرمایا تلوار اندر ڈالو. عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ بالکل اندر ڈالو بیان میں تلوار کو, پھر بات کرو. پیچھے ہٹا دیا.
حضور نے مسکرا کے اس کو غصہ نہیں کیا، اس کے ساتھ بداخلاقی نہیں کری، فرمایا ہاں تمہارا میرے اوپر ہے واقعی، مطلب بنو ہاشم ہم لوگ ایسے نہیں ہے، بتاؤ آپ کو کب چاہیے، حالانکہ میرا اپنا ٹائم تو ابھی 15 دن باقی ہے، آپ نے آ کے میرے ساتھ بداخلاقی کر دی، مگر چونکہ آپ کا میری طرف ہے مجھے دینا چاہیے، عمر لے جاؤ اور فلاں کے یہاں سے بیت المال سے یا فلاں جگہ سے اس کو دے دو، میں ادا کر دوں گا، فی الحال اس کا چکاؤ کرتا خرچے والا ہے، اور بھائی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے شاید ایسا لگا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق، یہ عمدہ اخلاق دیکھا اور دیکھ کر کے چلا تو گیا۔ حضور نے فرمایا عمر یہاں کان میں فرمایا اس کو 72 فالتو دے دینا، ہمارے یہاں تو گاؤں میں 72 بولتے ہیں، اسے کر کے دیتے نا، مال تو پہلے یہ تھا، کھجور تھے جو تھے گیہوں تھے، فرمایا اس کو 2 لکھوں فالتو دینا، زیادہ دینا اس کو۔ چلے گئے، جب اس کا مال تل کے پورا ہو گیا، مایا جو مد تھا سا تھا اسے جو اس کا مال پورا ہوا تو اس کو زیادہ دیا گیا، ٹھیک ہے یہ کیا بات ہے، یہ ہمارے نبی نے کان میں فرمایا تھا کہ اس کو زیادہ دے دینا، بس اسی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر گئے، آنسو گرنے لگے، کہا جس آدمی کے ساتھ میں نے ایسی بدتمیزی کی ہو، بداخلاقی کی ہو، وہ آدمی میرا مال ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غصہ تو کیا کرتا، مجھے فالتو دلوانا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے سارے مال بھی اپنے پیچھے بھاگا، پچھوڑ بولتے ہیں ہمارے کسانوں میں، پچھوڑ ماری اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور جا کر کے وہ مال بھی اور گھٹنے ٹیک کے گھٹنوں کے پر بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو ٹچ کر کے دیکھا تھا کہ واقعی طرح آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آج سے میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، ابھی بکلی میرے جان کے بھی مالک آپ ہیں اور میرے مال کے بھی مالک آپ ہیں، آج سے غلام کوئی ضرورت نہیں کرے گا، جہاں پر بھی آپ کا تصرف اور مال پر بھی آپ کا تصرف مجھے اپنی آغوش میں لے لیجیے، کام بری نہیں بن گیا۔ اگر آپ بداخلاقی کرتے تھے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ابھی پہلے اس نے بدتمیزی کری، بھائی وہ تو پہلے تو کرے گا اس نے بدتمیزی، تجھے کس نے حق دیا کہ وہ بداخلاقی بدتمیزی کرے بدکلامی کرے، تیرا تو حق یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا یہ بعثت کا مقصد ہے، آپ کی نبوت کا مطلب ہے جس کا ہم نے گھروں سے اپنی زندگیوں سے جنازہ نکال دیا۔ حضور نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے لوگوں سنو، میں نماز کے رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا، حضور نے فرمایا نماز سکھانے کے لیے کیا ہے تم، نماز پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، روزے رکھوانے کے لیے نہیں آیا، پہلے ہی رکھے جاتے تھے، زکات اور خیرات پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، کوئی احسان نہیں کر رہے، سنو میں بھیجا ہی اللہ کی طرف سے اس لیے گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، کیا سکھاؤں بھائی، کیا ہے ہمارے پاس اخلاق، بولو نبی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ یاد رکھو حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا، حدیث ہے میں نہیں کہہ رہا، اور ہم خوش ہیں، ہماری تو نمازیں ماشاءاللہ بہت ہے، ہمارے روزے ماشاءاللہ بہت ہے، میں نے تو زکات اچھی خاصی دی رکھی ہے، رب کی قسم بد اخلاق کی ساری نیکیاں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار کے دھکا دے دیا جگہ اساس ہے، بنیاد ہے، لا يدخل الجنت فتات، حضور نے فرمایا داخل جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جو بھی اس کے پاس عمل ہو اگر اخلاق اس کے برے ہوں۔ سب سے پہلی جو شجاعت اور بہادری کے بعد حضور کو تحفہ دیا گیا وہ اخلاق کا تھا، اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق، غیروں کے ساتھ بھی اخلاق۔ اب صورتحال یہ ہے، رب کی قسم پریکٹیکل زندگی بتا رہا ہوں، غیروں میں چلے گئے، اخلاق لحاظ دنیا ان کی طرح متوجہ ہوئی، وہ باطل ہے، اس کے باوجود لوگ ان کی طرح متوجہ ہے، انگریز متوجہ ہے، عیسائی متوجہ ہے، یہودی متوجہ ہے، بدھسٹ متوجہ ہے، ہم مسلمان ہیں جو اخلاق کے برکت اور بہتر کرتے ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، پوری دنیا نفرت کر رہی ہے، لوگ گالیاں نہیں رکھ رہے، لوگ ٹوپی اتار رہے تھے، کتنی جگہ میں نے دیکھا ٹوپی اتار رہے لوگوں کو معلوم نہ پڑے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، کہے گا مسلمان کھوٹے اندر اس دین کو، اس مذہب کو، تشخص کو، بربادی کو ذمہ دار ہم خود ہیں مسلمانوں۔ یاد رکھنا تمہیں چپڑی چپڑی باتیں بولنی اور کچھ لوگ بتاتے ہوں گے، مگر سچ یہ ہے کہ دل کے بھنبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، سچ تو یہ ہے کہ دل کے بھنبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو ہاتھ رکھے گھر کے چراغ سے۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی، انفرادی طور پر سوچو میرے گھر میں کیا کرنی ہے، میری زندگی میں اخلاق ہے کیا نہیں ہے، میری زندگی میں حق پر ڈٹے رہنے اور جرأت ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو تیری نمازیں بیکار ہیں، تیرے روزے بیکار ہیں، تیری زکاتیں بیکار ہیں، لکھ کے رکھے تو جنت میں دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں سدھار لانے کی کوشش کرو، انفرادی طور پر بااخلاق بننا ہے،
बीवी के साथ बद अखलाक नहीं होना, बच्चों के साथ बद अखलाक नहीं होना, पड़ोसियों के सामने सरेंडर हो जाना। इसको कोशिश करो, रब की कसम अगर तेरे पड़ोसी ने तेरी आखिरत में शिकायत कर दी, तुझे जन्नत मिलना मुश्किल है, तुझे जन्नत मिलना मुश्किल है। दूसरों में चली गई, हाँ, जिनको पता है खाने का पीना नहीं, पता नहीं पहनने का, इबादत तो छोड़ दो, खाने का पता नहीं, पहनने का पता नहीं। एक दिन मैं अपनी टीम को लेके, मैं चूंकि उत्तराखंड में पहाड़ों की वादियों में रहता हूँ, तो मैं ऋषिकेश हिंदू भाइयों के बीच में कभी कभी प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ। तो एक बहुत बड़े महात्मा है जिनको मोदी जी भी विधायक चुके उनके, चिदानंद स्वामी जी महाराज, बहुत बड़ी क़यादत है हिंदुओं की। मैं उनके यहाँ दिन मिलने के लिए चला गया। अब जाहिर हमने पगड़ियां बांध रखी, अगर अपने लेवल से मुसलमानों की तरह समझे, ओरिजिनल मुसलमानों की शक्ल बना कर लाए कम से कम। मेरे साथ 2-3 लड़के, एक सिपाही भी मेरा, मैं खुद को भी बिस्तर लगा। तो हम गए आगे, तो यकीन मानना, अगर तुम्हें यकीन आ जाए बंदा वालों खैर रस्मी बात करते तो जैसे में कर झुक के सलाम करें लो, आइए आइए, ये झुक के उनके तमाम शीशे, उनके चेहरे, आइए आइए, जय हो महाराज जी, जय हो, आइए। अगले दरवाजे पे ले गया, फिर अगले दरवाजे पर आया, फिर झुक के महाराज जी, जय हो, आइए। 4 दरवाजे पर आके अगर किसी ने यूं पूछा हो कि भाई तुम कौन हो, दिमाग खराब है, टेररिस्ट हो, आज भी हमारी हैसियत ये है, खुदी को घर बुलंदी जना के हर तकदीर से पहले और खुदा बनने से खुद मुझे बताते नहीं लगा क्या है। तब मुसलमानों की ईमानदारी से बताओ, छुरे लगाए हुए होता, पीले कपड़े पहने हुए होता, तिलक लगाए हुए होता, क्या मस्जिद किसी मदरसे में इस तरह से बगैर किसी मस्जिद में आ सकता है वो?